کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد پہ تشریف لائے اور ممبر پہ جب تشریف لائے تو صحابہ اکرام سے کہا کہ نزدیک ہو جاؤ. صحابہ اکرام نزدیک ہو گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی سیڑھی پر جب قدم مبارک رکھا تو کیا فرمایا؟ آمین. دوسری سیڑھی پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین. اور تیسری سیڑھی پر جب قدم رکھا پھر فرمایا آمین. تو صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج خلاف معمول پایا؟ تو آپ نے جواب ارشاد فرمایا جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور انہوں نے یہ بدعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جسے ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ملے اور وہ عبادت یا مغفرت اپنی نہ کرا سکے. یعنی عبادت کے ذریعے رب سے معافیاں مانگ کے اپنی مغفرت نہ کرا سکے، ماہ رمضان سے محروم رہ جائے تو ایسا شخص ہلاک ہو جائے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بد دعا پر آمین فرمائی. اور جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے دوسری بد دعا دی، ہلاک ہو جائے ایسا شخص جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو اور وہ جو ہے مجھ پر درود نہ پڑے. ایک دفعہ سب کہتے ہیں صلی اللہ، پھر کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ اس حوالے سے یہ بھی سمجھ لیں، علماء اکرام نے مسئلہ لکھا ہے کہ جب آپ علیہ السلام کا کسی محفل میں تذکرہ ہو تو کم از کم ایک مرتبہ کہنا واجب ہے. درود ایک مرتبہ پڑھنا، باقی آگے مستحب ہے، اجر ہے جتنا آپ پڑھیں. اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جتنا درود شریف پڑھا جاتا ہے اللہ رب العزت نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، وہ فرشتے ان درود و صلاۃ والسلام کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں پہنچاتے ہیں. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. یہ کیا ہے بھائی؟ عقیدہ ہے. اور وہاں پر جا کر روضہ رسول پر جو آپ جا کے درود پڑھتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام براہ راست اس درود کو سنتے ہیں. من صلی علیہ عند قبری سمعتہ ومن صلی علیہ نائیا ابلغتہ. جو مجھ پر میرے پاس آ کر درود پڑھتا ہے میں اس کو سنتا ہوں، اور جو دور سے پڑھا جاتا ہے وہ درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے باقاعدہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، جہاں سے جو درود پڑھا جاتا ہے وہ درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے. تو یہ اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے بھائی. بل افسوس کے ساتھ ہمارے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس عقیدے کا بھی انکار کرتے ہیں. اور کتنا محبت والا عقیدہ ہے، کتنا پیارا عقیدہ ہے، اور کتنے فضائل و برکات ہیں. آپ ذرا یہ جو حضرات اپنی زندگیوں میں دعاؤں کا درودوں کا اہتمام کرتے ہیں نا، ذرا ان سے پوچھیں کہ آپ کی زندگی کی کیفیت کیا ہے. کبھی ان سے پوچھیں جو درود شریف کا کثرت سے اہتمام کرتے ہیں وہ کیا نورانیت محسوس کرتے ہیں، اپنی عبادت میں کیا لذت محسوس کرتے ہیں، تلاوت میں کیا انہیں لذت حاصل ہوتی ہے، اور رب کے ہاں ان کی دعائیں کس قدر مقبول ہوتی ہیں. یہ کبھی ان لوگوں سے پوچھیں، تجربہ کر کے دیکھیں. تو یہ برکات کا نزول ہوتا ہے. اور دوسرا آپ دیکھیں اسی حوالے سے قرآن کریم کی آیت کریمہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ہر جمعے کے خطبہ میں یہ پڑھا جاتا ہے، یہ آپ سنتے ہیں آیت کریمہ. اب ہمارے جو دوست کہتے ہیں جی درود شریف پہنچایا ہی نہیں جاتا، پڑھا ہی نہیں جاتا، جی اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، یہ وہاں درود آپ علیہ السلام تک پہنچتا نہیں ہے. اگر ایک چیز پہنچتی نہیں ہے تو اس چیز کی عبادت کا حکم پھر کیوں دیا گیا؟ سوال سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ بھائی آپ کا درود آپ علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتا نہیں ہے تو پھر قرآن کریم نے پڑھنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ اور قرآن کریم نے جو حکم دیا تھا کیا اس وقت تک کے لیے تھا صحابہ کرام کے لیے کہ میرے نبی پہ درود پڑھا کرو، یا قرآن کی آیت قیامت تک کے لیے؟ بھائی ہر ایک کے لیے نا. تو رحمتیں برکتیں ہم نے نہیں سمیٹنی، ہم اللہ معاف فرمائے بے نیاز ہو گئے رحمتوں سے. آپ علیہ السلام کی شفاعت سے، آپ کی توجہات سے، آپ کے برکات سے کیا ہم لوگ بے نیاز ہو گئے؟ ہمیں ضرورت ہی نہیں ان چیزوں کی. اس لیے افسوس کے ساتھ یہ بات کی جاتی ہے کہ ہمارے جو دوست کہتے ہیں نا آپ مدینہ منورہ جا رہے ہیں تو آپ انہیں کہتے ہیں جی ہمارا سلام ہدیہ پیش کر دینا، تو آگے سے کیا کہتے ہیں کوئی اور خدمت ہمارے ذمہ لگا دیں، یہ خدمت ہم سے نہیں ہوگی، چونکہ عقیدہ ہی کوئی نہیں ہے. یہ میں آپ کے اپنے عزیزوں کی بات بتا رہا ہوں، میں کوئی باہر کی باتیں نہیں بتا رہا. ہمارے اپنے دوست احباب میں ایسے حضرات موجود ہیں، جب جا رہے ہو نا مدینہ پاک یا سفر پہ تو ان سے کہا جائے کہ بھائی آپ جا رہے ہیں تو جاتے ہوئے میرا صلاۃ و سلام بھی عرض کر دینا میرا نام لے کے. وہ آپ کو کہیں گے اور کوئی ڈیوٹی لگانی لگا تو یہ ڈیوٹی میرے ذمہ نہیں لگانا، چونکہ میرا عقیدہ نہیں ہے کہ درود پہنچایا جاتا ہے وہاں پر. ارے کتنی افسوس، محرومی کی بات ہے بھائی. یہ محرومی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ محرومی ہے، یہ بدبختی ہے. اس حوالے سے اللہ سے توفیق مانگو کہ یہ کیوں توفیق، کیوں ہدایت چھین لی اللہ نے، کیوں اللہ تمہیں توفیق نہیں دے رہا. اس پہ فکر کرو بھائی،
اس پہ فکر کرو کہ کیوں اللہ نے رحمت چھین لی آپ سے. یہ کوئی بدعت نہیں ہے، یہ چیزیں قرآن و سنت سے ثابت چیزیں. تو اس پر تو اتنے فضائل احادیث مبارکہ میں موجود ہیں. خیر آگے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو تیسری بدعا دی تھی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ یہ تھی ہلاک ہو جائے ایسا شخص جس کے والدین یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے. یعنی والدین بڑھاپے کو پہنچ گئے، اب وہ والدین کی خدمت نہ کرے، جان چھڑائے یا والدین کو ستائے، بے ادبی کرے اس حوالے سے، تو ایسا شخص بھی ہلاک و برباد ہو جائے.